السلام علیکم۔ نماز کے دوسرے رکن قرات کا بیان، یعنی تیسرا رکن بنتا ہے، یہاں انہوں نے دوسرا ذکر کیا ہے۔ سوال: قرات سے کیا مراد ہے؟ جواب: قرات قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں۔ سوال: نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا بیان آگے آئے گا۔ اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کے تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا بھی واجب ہیں۔ وہاں 2 واجب ہیں، سورۃ فاتحہ الگ واجب ہیں اور اس کے بعد قرآن کے اور کوئی سورت آیتیں ملانا واجب ہے۔ یہ 2 واجب ہے اس کے اندر ہے، قرات کے اندر۔ سوال: کیا سورۃ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے؟ جواب: فرض نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے علاوہ، یعنی فرض نماز کے پہلے 2 رکعتیں اس سے مراد ہے نا، تیسرے اور چوتھی کے علاوہ یعنی ان کے بغیر۔ جو مغرب کی نماز ہے وہ تیسری رکعت ایک ہی رکعت ہوتی ہے، اور باقی جو ظہر کی ہے یا عصر کی ہے یا عشاء کی ہے تو وہ تیسرے اور چوتھی رکعت ہے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے نا۔ ہر فرض نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی، خواہ وہ فرض ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر رکعت میں، سنت و نفل و فرض ہو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سوال: اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قرات کے پڑھ لے۔ قرات نہیں آتی تو سبحان اللہ کہتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے، ایک مرتبہ نہیں، بار بار کہے گا۔ الحمد کے بجائے قرات کے سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قرات کے پڑھ لے، اور جلد سے جلد اس پر قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے۔ قرآن جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یاد سے پڑھیں گے، دیکھ کر پڑھیں گے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، یاد کرے گا پھر پڑھے گا۔ قرات فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار واجب ہے۔ جتنا فرض ہے اتنا یاد کرنا بھی فرض ہے، اور جتنا واجب ہے قرآن پڑھنا تو اتنا یاد کرنا واجب ہے۔ اور نہ سیکھنے میں سخت گناہگار ہوگا۔ سوال: قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے؟ جواب: امام پر واجب ہے، یہ امام کی بات چل رہی ہے کہ نماز مغرب اور نماز عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور فجر کے تو دونوں رکعت میں، اور جمعہ کی دونوں رکعت میں، اور عیدین ان کی بھی سارے رکعتوں میں، اور عیدین کی نمازوں میں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح، سارے تراویح میں، اور سارے وتر میں، وتر کی 3 رکعتیں ہوتی ہے نا، اور وتر کی نمازوں میں آواز سے پڑھنا، آواز سے پڑھے۔ سوال یہ تھا نا کہ قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے، زور سے جو دوسرے لوگ سن سکے، آگے آ رہا ہے۔ سوال: کن نمازوں میں قرات آہستہ کرنی چاہیے؟ جواب: نماز ظہر اور نماز عصر میں امام اور منفرد یہ بھی ہماری اصطلاح ہے، جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کو منفرد کہتے ہیں۔ نماز ظہر اور نماز عصر میں امام اور منفرد سب کو، اور نماز وتر میں منفرد کو قرات آہستہ کرنی چاہیے۔ منفرد تو فرض ہو نفل ہو جو بھی ہو وہ آہستہ پڑھے گا، اور امام نماز ظہر نماز عصر اس میں آہستہ آواز سے پڑھے گا۔ سوال:
زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے؟ جواب زور سے پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے، جو نزدیک ہے اس پاس والا شخص ہے اس کو آواز پہنچ سکے۔ اور آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے، اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔ پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کان کو آواز پہنچ جائے۔ اگر آپ کا منہ بند ہے اور سوچ میں نماز پڑھ رہے ہو تو یہ پڑھنا نہیں ہے، آپ نے منہ اس طرح بند کیا ہوا ہے اور سوچ میں نماز پڑھ رہے ہو تو یہ آپ نماز نہیں، یہ آپ قرات نہیں پڑھ رہے۔ سوال، جن نمازوں میں آواز سے قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں۔ یہ جہری بھی ہمارا اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں کیونکہ جہر کے معنی زور سے پڑھنے کے ہیں۔ سوال، جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب انہیں سری نمازیں کہتے ہیں۔ یہ سری لفظ بھی بار بار استعمال ہوگا، انہیں سری نمازیں کہتے ہیں۔ جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے انہیں سری نمازیں کہتے ہیں کیونکہ سری کے معنی آہستہ پڑھنے کے ہیں۔ سوال، اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے صرف خیال میں پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ یعنی منہ اس کا بند ہے، خیال میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جواب صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد نماز کی تیسری رکن رکوع اور چوتھے رکن سجدے کا بیان آئے گا۔ اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو اور سب کو بتاؤ اور کوئی ویڈیو مس نہ کرو، ہر ویڈیو دیکھو۔ آہستہ آہستہ بیان مشکل ہوتا جائے گا، یہ تو سٹارٹ میں جس طرح بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو اس کا اصل خوراک تو دودھ نہیں ہے نا، وہ تو بعد میں پھر کھیر کھاتا ہے اور کسٹرڈ کھاتا ہے، فرنی وغیرہ، اور پھر روٹی اور پھر گوشت اور سخت سخت خوراک اس طرح کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہے جیسا دودھ، اور علم کو بھی دودھ سے مراد لیا گیا ہے۔ تو ابھی تھوڑا تھوڑا یہ باتیں چل رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ مشکل ہوتی جائے گی۔ تو اگر آپ ویڈیو مس کرو گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور اس وقت پھر اگر آپ کا کوئی کمنٹ آئے گا تو ہم اکثر ہمارا جواب یہی ہوگا آگے آ رہا ہے یا پیچھے گزر گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے ابھی سے آپ سارے ویڈیو دیکھو، اور کوئی بھی چینل پہ آئے ہم ویڈیو کو نمبر دے رہے ہیں، ویڈیو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 60، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی 62، 63واں ویڈیو، 64واں ویڈیو ہے، تو سارے ویڈیو کو دیکھو، انشاءاللہ پھر آسانی رہے گی، اور نماز اور دین کی ساری باتوں کو سمجھانے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔